والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود شریف. خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے تعلق سے ہر سال کم از کم 6 سے 8 جمعہ ضرور بیان ہوتا، لوگ سنتے ہیں. آج میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اولیاء اور انبیاء سے نسبت کا فائدہ کیا ہوگا. نسبت کا مطلب تعلق کا فائدہ کیا ہوگا. کبھی کبھی کوئی چیز، حاجت، ضرورت عمل سے پوری ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی عمل سے نہیں نسبت سے بھی وہی چیز ہو جاتی ہے. پوری کرنے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن وہی چیز کبھی کبھی عمل سے اللہ پوری کر دیتا ہے، کبھی وہی چیز نسبت سے پوری ہو جاتی ہے، تعلق کی بنیاد پر. اور نسبت اور تعلق کا یہ نہ سمجھو کہ صرف صوفیاء کرام کا، یہ پیران اعظام کا یہ صرف ہوتا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نسبت اور تعلق کا فائدہ. نسبت اور تعلق کتنا اہم ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اور یہ چیز کوئی اتنی باریک بھی نہیں ہے اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری. اب مثال کے طور پر قرآن شریف ہے، اس پہ جزدان لگی ہے، آپ پہلے اٹھائیں گے تو اس کو چھوڑ دیں گے. حالانکہ وہ کپڑا جو ہے کوئی برکت نہیں اس میں، جو کپڑا ہمارے بدن پہ ہے وہی اس پہ ہے، لیکن وہ تعلق ایک قائم ہو گیا اللہ کی کتاب سے. تو میں آپ کو قرآن شریف سے سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت اور تعلق کا بیان کس بنیاد پہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہے. مشہور آیت ہے، ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے تعلق سے بیان کیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. معراج کا تعلق ہے. اس کے بعد آگے بیان ہونا چاہیے وہاں سے پھر کیسے گئے، کتنے اوپر گئے، کیا کیا ہوا، تو معراج کا بیان ہونا چاہیے نا. تو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیان کرنے کے بعد کہا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی.
مسجد کے ارد گرد برکت ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مسجد وہ مسجد اقصی جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی، یہ تو سیدھے سمجھ میں آنے والی تھی۔ بیت المقدس مسجد اقصی با برکت ہے ہی ہے وہ، لیکن فرمایا اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، اس کے آجو باجو میں اگل بغل میں ہم نے برکتیں رکھی۔ تو مسجد کے باہر وہ برکتیں کیا تھیں؟ وہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں، ان کی اقامت گاہیں ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، اس کو کہا یہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ حالانکہ بیان کا اس کا کوئی تعلق نہیں، بیان تو معراج کا ہو رہا تھا، اس کے پھر اوپر کا بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے وہاں بیان روک کر کے مسجد اقصی کے ارد گرد کی برکتیں بیان کیا۔ کہا اس کے ارد گرد مسجد میں جو برکت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ارد گرد میں ماحول میں بھی برکتیں ہیں، اور برکتیں اس بنیاد پر ہیں وہاں انبیاء کرام کی مزاراتیں، رہائش گاہیں، اقامت گاہیں، عبادت گاہیں۔ تب میں نے بتایا کہ یہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی فائدہ، ایک چیز عمل سے بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہی چیز نسبت کے تعلق سے بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب مصر میں بادشاہ بن گئے، سوکھا پڑ گیا، اور کئی سال تک سوکھا پڑا، 7 سال تک ارد گرد کے جو لوگ تھے صرف مصر ہی حکومت کے پاس اناج محفوظ تھے، تو لوگ آتے تھے۔ تو فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچے اناج لینے کے لیے، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے غائب ہو گئے تھے، تو ایک تو چھوٹی اولاد تھے، باپ کا تعلق چھوٹی اولاد سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے ان کے غم میں رو رو کر کے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی پہنچے، جب تعارف ہوا، پہچان ہوئی، کئی سال کے بعد ملاقات، بچھڑے بچپن میں تھے، آدھی عمر گزرنے کے بعد جب بادشاہ بن گئے تب تعارف ہوا، پہچان ہوئی، تب بھائیوں نے بتایا آپ کے غم میں روتے روتے والد کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ تو سیدھا سا مسئلہ کیا تھا؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، الہ العالمین میرے والد بھی ہیں، تیرے پیغمبر بھی ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دے، ان کی بینائی لوٹا دے۔ یہ سیدھی سی بات، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذهبوا، قرآن ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ فارتد بصیرا، میری یہ قمیص لے کے جاؤ، میری قمیص لے کے جاؤ، والد کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ قمیص میں کیا تعلق تھا؟ اگر قمیص ہی سے آنکھوں کی بینائی آنی تھی تو بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں سے آپ کی قمیص دھو کے لے جانے کی کیا ضرورت، ہم اپنی نکال کر کے ڈالتے ہیں۔ قمیص کا فرق ہے، لیکن قمیص میں برکت کہاں سے آئی؟ اب آگے قرآن فرماتا فلما جاء البشیر والقاء علی وجہ فارتد بصیرا، جب بھائی قمیص لے کر کے آئے، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی، آنکھیں ان کی روشن ہو گئی۔ تو یہ قمیص میں برکت کہاں سے آئی؟
کپڑا تو وہی تھا جو آپ باقی لوگ پہنتے ہیں، وہی کپاس کا تھا، وہاں سے جا کے پروسیس ہو کر کے وہ دھاگا بنا، اس کے بعد کپڑا بنا، اس کے بعد درجی نے سیا، وہی سب کا تھا۔ اس میں برکت کہاں سے داخل ہوئی؟ کہا قمیص کا فرق ہے، قمیص تم نے پہنا، یہ میں نے پہنا ہے۔ یہ قمیص جو بابرکت ہوئی نبی کے جسم پر مس کرتی رہی، نبی نے پہنا تھا، برکت یہاں سے آئی، نبی کے جسم کے رگڑ سے، نبی کے جسم کے مس سے برکت پیدا ہوئی۔ وہ ایک عمل جو ہے، ایک چیز جو ہے عمل سے بھی پوری ہو جاتی ہے، نسبت سے بھی پوری ہو۔ آپریشن تو نہیں ان کا ہوا تھا، آخر قمیص میں برکت، اگر قمیص سے روشنی آ جاتی تو آپ لوگ بھی کسی نابینا کے ہزاروں قمیص لے جا کر کے اس کے نابینا کے سر پہ ڈال دیجیے۔ یہ نسبت کا تعلق تھا، کپڑا وہی تھا جو باقی لوگ پہنتے ہیں، لیکن اس قمیص کا نبی کے جسم سے تعلق مس تھا، اس لیے اس میں برکت آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹا دی۔ نسبت کا استعمال پیغمبر نے کیا، ایک پیغمبر نے کی نسبت دوسرے پیغمبر نے استعمال کیا۔ آپ کہیں گے یہ پیغمبر کا تعلق تھا، نبی کا، اب میں ولی کا بتاؤں، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب اللہ نے تو بہت سی نسبتیں بیان کی ہیں، لیکن مہینے کے تعلق سے، یہ صرف 11ویں کا مہینہ نہیں تھا، یہ دسمبر کا بھی مہینہ، اس اعتبار سے بھی بابرکت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام معزز رسول ہیں، معزز ترین رسول ہیں، اس مہینے میں ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ اس تعلق سے ان کی والدہ حضرت مریم، وہ تو پیغمبر نہیں ہے، ولیہ ہیں، یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ پیغمبر بھی تھے، حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے، یہ بیت المقدس کے انچارج تھے، ان کی تحویل میں دے دی گئی شروع سے، پیدائش کے بعد ہی سے۔ آپ کو کہیں باہر جانا ہوتا، ایک جو آپ کا گجرا تھا اس میں وہ عبادت ریاضت کرتی رہتی تھی، جب آپ کو باہر جانا ہوتا تو باہر سے تالا لگا کر کے چابی لے کر کے چلے جاتے زکریا علیہ السلام، اور جب آتے کھولتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس جو ہے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم نہیں ہے، چابی میرے پاس ہے، تالا لگا کے میں گیا ہوں، ایسا بھی نہیں کسی نے ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی ہو، لیکن بے موسم پھل، موسم کا پھل ہوتا تو سمجھتے چلو کسی نے ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی، کھول کر کے لا کے رکھ لیا، بے موسم کے پھل۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، یہ مریم کے پاس آتے تو بے موسم پھل پاتے، کہا یا مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے؟ چابی میرے پاس ہے، تالا لاک ہے، تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں بے موسم پھل؟ عند اللہ رزقا، اللہ کے پاس ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ جسے چاہتا بے حساب دیتا ہے، بے حساب سبحان اللہ۔ موسم ہونا، تالا کھلنا، دروازہ کھلنا، یہ سب حساب کتاب کی بات ہے۔ موسم ہوگا تو ملے گا، تالا کھلے گا تو ملے گا، دروازہ کھلے گا تو ملے گا، یہ سب حساب کتاب کی باتیں ہیں، اور اللہ جسے چاہتا بے حساب دیتا ہے۔ تب حضرت زکریا نے جب سنا
رہے تھے، مریم نے جب کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے پاس سے آتا اور اللہ جسے چاہتا بے حساب دیتا ہے، تو وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. آپ بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، وہیں پر دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر پکارا زکریا نے اپنے رب کو، یہاں پر. اس سے پہلے بھی وہ دعا کرتے رہتے تھے اولاد کے لیے، دعا بھی وہی ہوتی تھی. زکریا علیہ السلام بھی وہی تھے، رب سے ہی دعا کرتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے. لیکن جب یہاں پکارا ولی کے مقام پر کھڑے ہو کر کے، ہنالک دعا زکریا ربہ، جب یہاں پکارا اپنے رب کو، الہ العالمین تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو میرا بھی موسم گزر چکا، مجھے پھل نہیں ملا، گھر میں چراغ روشن نہیں ہوا، وارث نہیں آیا، بیٹا نہیں ہوا، موسم گزر چکا، مجھے پھل نہیں ملا. تو بے موسم پھل دے سکتا تو مجھے بے موسم اولاد بھی عطا فرما. اوپر موسم تو نہیں رہ گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن تیرے لیے کچھ بعید نہیں. تو اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے. میرا موسم گزر چکا، مجھے پھل نہیں ملا، وارث نہیں آیا، گھر میں چراغ روشن نہیں ہوا. اور جب زکریا نے ولی کے مقام پر کھڑے ہو کر کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو دوڑایا. جبریل فوراً جاؤ، زکریا میرے زکریا کو بشارت دے دو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا تمہیں ایک لڑکے کی بشارت ہے، بشارت ہے ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اب آج تک ہم نے یحییٰ نام کا کوئی پیدا نہیں کیا، آج تک کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوا، بشارت ہے. تو سوال یہ ہے، ولی کا مقام اپنی جگہ، نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. ولی سے نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. تو نبی نے ولی کے مقام پر کیوں دعا کی؟ دعا تو پہلے بھی کرتے رہتے تھے، لیکن جب نبی ولی کے مقام پر کھڑے ہو کر کے دعا کی تو فوراً اللہ نے قبول فرمائے، جبریل امین کو دوڑایا، بشارت دیا. تو نبی نے ولی کے مقام پر کیوں دعا؟ اب اس کو ایسا سمجھ لو، نبی کا ہر کام امت کے لیے ہوتا ہے. نبی کا ہر کام، ہر عمل امت کے لیے ہوتا ہے. ولی کا کام سنت نہیں ہوتا، نبی کا عمل سنت ہوتا ہے، وہ سنت کے درجے پہ پہنچتا ہے. ولی کا عمل، ولی کتنے بھی اعلیٰ مقام پر ہو، اس کا عمل سنت کے مرتبے پہ نہیں پہنچتا ہے. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے بڑا بابا کا بہت اچھا یہ، لیکن ولی کا عمل سنت کے مرتبے پہ نہیں پہنچتا. نبی کا عمل سنت کے مرتبے پہ پہنچتا ہے، اور نبی کا ہر عمل امت کے لیے ہوتا ہے. تو رب نے فرمایا، اے زکریا دعا تم نے کیا ہے، دینا مجھے ہے، لیکن تو ولی کے مقام پر ایک بار دعا کر دے تاکہ یہ پوری امت کے لیے سنت بن جائے، تاکہ یہ ہر امتی کے لیے سنت کا درجہ حاصل کر لے. نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ان کا ہر عمل امتی کے لیے ہوتا ہے. تو نبی سے یا ولی سے نسبت کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر دعا کرنا، یہ سنت پیغمبر ہے، سنت نبی ہے، اور یہ قرآن ہے. آپ اس کو سورہ آل عمران تیسرے پارے میں چوتھا پاؤ جہاں سے بھی شروع ہوتا ہے، ایک رکوع آگے پیچھے جب آپ پڑھیں گے پورا واقعہ سمجھ.
یا سورہ مریم شروع کا ترجمہ پڑھیں گے پورا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے نسبت کا تعلق قرآن میں بیان کیا ہے، یہ نہیں کہ صوفیہ کا عمل ہے، پیروں کا عمل ہے، یہ نہیں، قرآن ہے۔ اللہ ہی پوری بات پوری کرتا، حاجت اللہ ہی پوری کرتا، لیکن وہی حاجت کبھی عمل سے بھی پوری ہوتی ہے، کبھی نبی اور ولی کی نسبت اور تعلق سے بھی پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اور ولی کی نسبت کے فیوز و برکات سے مالا مال۔ آمین۔ اعلان یہ ہے نیاز اتوار کو تو جن کا باقی ہے یہ نہیں آپ سمجھو تو اسی دن لا کے دے، ضرورت پہلے ہوتی ہے، تو جن کا باقی ہے یا جو کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آج شام تک یا کسی وجہ سے نہیں ہوا تو کل تک، اب آج تک دے دیں گے تو جو ضروریات ہے وہ پوری ہو سکتے، نہ ضروریات اٹکی رہتی ہیں۔ یہ باقی یہاں دعوت کے طور پہ نہیں رہے گا جیسا ماحول ہے آج کل کا، اس لیے جس کا بھی جو حصہ ہے وہ گھر پہ وہ پرچی آپ کو مل جائے گی، یہاں پہ آ کر کے ظہر کی نماز کے بعد 1:30 بجے یہاں آپ پرچی دے کر کے اپنا حصہ پیکٹ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے مسجد کے تعلق سے، جیسے 5-6 مہینہ بند تھا، اخراجات تو بہرحال چالو تھے، اور اس کے لیے جو بیگ تھا اس میں جو ہے اخراجات جو ہے یہ زیادہ ہو گئے ہیں، اس میں آپ لوگ جو ہے تھوڑا آپ لوگ بھی پریشان، لیکن اسی میں جیسے اپنی دیگر ضروریات دیکھتے ہیں، یہ بھی ضرورت دیکھ کر کے اس میں تھوڑا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس میں آپ جو سمجھتے ہوں گے وہ آمدنی ہے نہیں۔ مثال کے طور پر جو روم وغیرہ ہیں، دکانیں بھاڑے پہ تھیں، اکثر روم پورے لاک ڈاؤن میں بند تھے، جو ادھر کی آمدنی تھی وہ بند تھی، جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چالو ہیں وہ بھی پورے مل نہیں رہے تھے، جو 2-1 چالو تھے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ بھی پورے مل نہیں رہے تھے لاک ڈاؤن میں، ان کا بھی نہیں چل رہا تھا، اور روم وغیرہ جو تھے لاک ڈاؤن میں اکثر بند تھے، آج بھی کچھ روم خالی ہے، تو یہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس لیے جو آمدنی کے ذرائع تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دھیرے دھیرے ذرائع شروع ہوں گے، لیکن آپ بھی اس میں تھوڑا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوا